بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دنیا کی وسعت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ڈرنا اور رونا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس قادسیہ کا کچھ مال غنیمت آیا۔ آپ اس کا جائزہ لے رہے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ رو رہے تھے۔ ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ تو خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ حضرت عمر نے کہا، ہاں، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ مال آتا ہے ان میں اس کی وجہ سے آپس میں بغض و عداوت بھی ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے پاس کسریٰ کے خزانے آئے تو ان سے حضرت عبداللہ بن ارقم زہری نے کہا کہ آپ اسے بیت المال میں کیوں نہیں رکھ دیتے؟ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، ہم اسے بیت المال میں نہیں رکھیں گے بلکہ تقسیم کریں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رو پڑے تو ان سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے اور خوشی و مسرت کا دن ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی یہ مال دیا ہے اس مال نے ان کے درمیان بغض و عداوت ضرور پیدا کی ہے۔ کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسریٰ کا تاج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا۔ تاج کے ساتھ کسریٰ کی زیب و زینت کا سامان بھی تھا۔ اس وقت وہاں لوگوں میں حضرت سراقہ بن مالک بن حشتم بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسریٰ بن ہرمز کے دونوں کنگن ان کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت سراقہ نے دونوں کنگن اپنے ہاتھوں میں ڈالے تو ان کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ جب حضرت عمر نے دونوں کنگن ان کے ہاتھوں میں دیکھے تو فرمایا، الحمدللہ، اللہ کی قدرت دیکھو کہ کسریٰ بن ہرمز کے دونوں کنگن اس وقت بنو مجلد کے ایک دیہاتی سراقہ بن مالک بن جعشم کے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انہیں کہیں سے مال ملے اور وہ اسے تیرے راستے میں اور تیرے بندوں پر خرچ کرے، لیکن تو نے ان پر شفقت فرماتے ہوئے اور ان کے لیے زیادہ خیر والی صورت اختیار کرتے ہوئے ان سے مال کو دور رکھا۔ اور اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر یہ چاہتے تھے کہ انہیں کہیں سے مال ملے اور وہ اسے تیرے راستے میں اور تیرے بندوں پر خرچ کریں، لیکن تو نے ان پر شفقت فرماتے ہوئے اور ان کے لیے زیادہ بہتر والی صورت اختیار کرتے ہوئے ان سے مال کو دور رکھا، اور اب میرے زمانے میں یہ مال بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ مال کا زیادہ آنا کہیں تیری طرف سے عمر کے خلاف داؤ نہ ہو، یعنی کہیں اس سے عمر کے دین و آخرت کا نقصان نہ ہو۔ پھر حضرت عمر نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال و اولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ اس کی وجہ نہیں جانتے۔ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ ان کے پاس مہاجرین اولین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے خوشبو وغیرہ رکھنے کا تیلا یعنی جامدان لانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ وہ تیلا ٹکڑی یا بوری جیسا تھا۔ یہ تیلا عراق کے ایک قلعہ سے حضرت عمر کے پاس لایا گیا تھا۔ اس میں ایک انگوٹھی بھی تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بچے نے لے کر منہ میں ڈال لیا۔ حضرت عمر نے اس سے وہ انگوٹھی لے لی اور پھر رو پڑے۔ پاس بیٹھے ہوئے اور لوگوں نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی فتوحات عطا فرما رکھی ہے اور آپ کو دشمن پر غالب کر دیا ہے اور آپ کی آنکھیں خوشیاں عطا فرما کر ٹھنڈی کر دی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جن لوگوں پر دنیا کی فتوحات ہونے لگتی ہیں اور انہیں دنیا بہت مل جاتی ہے تو ان کے درمیان ایسی بغض و عداوت پیدا ہو جاتی ہے جو قیامت تک چلتی رہتی ہے۔ مجھے اس کا ڈر لگ رہا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔